آج رجب المجرب کی 8 تاریخ جمعرات کا دن غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر چلا جائے گا۔ آپ نے بہت سارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سنا ہوگا، ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے، غیبی فرشتے آ جاتے ہیں اور دروازے کھٹکھٹا کر انسانی شکل میں پیسے دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے، آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کی ایک طرف، اور میرا آپ کو بتایا گیا شرطیہ عمل آج رجب المجرب کی اس خاص دوسری جمعرات، یہ سال کی بھی دوسری جمعرات ہے، یہ رجب کی بھی دوسری جمعرات ہے۔ اللہ والو، آج اس جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری بہنیں میرے بھائی جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، پوری دنیا کے کام چھوڑ کر، پوری دنیا کے کام کو بالکل چھوڑ دینا آج، لیکن خدا رہا غوث پاک کا بتلایا ہوا وظیفہ آج نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج جتنے دنیا جہاں میں ہو، جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک ساتھیوں بھائیوں بہنوں جانتے ہیں غوث پاک کو، وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، بیڑے سب کے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر تمہارے کو دولت دے کر جائے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر اتنا پیسہ دے کر جائے گا، ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمام تمہارے دکھ درد تکالیف کو دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں اور میرے بھائی جو بہنیں میری جو شوہروں کے ظلموں سے تھکی ہوئی، ان کی شکار ہیں ظلموں کے، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ آج جو ساس کے ظلموں سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تھکی ہوں، باس کے ظلموں سے تھکی ہوں، تنگ آ چکی ہوں، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں محبت یہ عمل پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس سدھر جائے گی، ظالم شوہر سدھر جائے گا، ظالم باس سدھر جائے گا، اور آپ کا بے وفا شوہر اور آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے، بار بار جو آپ سے لڑتا ہے، جو آپ کو سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکا ہے، چھوڑ کے واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جا نہ پائے گا، ایسا عمل دے کر جاؤں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وظیفہ، ایسا وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسے عمل کو ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کا ایسا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ میں نے ماہ رجب کے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 8 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ دن بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ رجب کی دوسری جمعرات آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، شادی، قرضے سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکوں، جو چاہیے مانگ سکوں۔ دوستو، ماہ رجب المجرب حرمت والا مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی گئی دعا ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بے تحاشا ہے۔ اور ماہ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جمعرات کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، لیکن آج جمعرات کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس خاص جمعرات کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے۔ جمعرات کا دن تو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ہفتے میں ایک بار آتا ہے، لیکن آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کا دن ہے، اور آج جمعرات کے دن یہ عمل پاورفل وظیفہ پڑھنے والا جو کوئی مقروض ہے،
یہ عمل مکمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرض سے نجات دلوائے گا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے آتا ہے، ایسا عمل دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنا پیسہ دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کا عمل دینے لگا ہوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں، ایسی مشکل وقت میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش دیتی ہے، اور رب کی ذات ہی آپ پر کرم کرتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کب اور کیسے اتر جائے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس قرض کی ادائیگی فوری شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹی کے بیٹوں کے رشتے کے لیے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی، دوستوں آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیسے کی کمی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیسوں کی کمی آتی ہے۔ پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہو نہیں پاتا، پیسے نہیں ہوتے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیسوں کی کمی ہے، آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پیسوں کی کمی ہے، کوئی آپ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں عزت نہیں کرتا۔ پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے لوگ آپ کو منہ لگانا پسند تک نہیں کرتے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کاروبار میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں انسان جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رجب کی یہ خاص گھڑیاں، یہ خاص جمعرات بے بسی، لاچاری، مجبوری سے نکالنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا وہ عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ نیا گھر مانگو گے نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی وہ حاجت جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکی، آج رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی ہی خاص تاریخ ہے۔ 8 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک نیکی مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں، اس معراج کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، رب کریم سے جو بھی مانگا جائے آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 8 تاریخ بھی آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروایا۔ اسی لیے دوستو میری آپ سے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں اس خاص جمعرات کے دن دنیا کے کسی کونے سے موجود ہیں، آپ نے اللہ کو سبحان اللہ سے پکارنا ہے۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ضرور لگ جاتا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ وہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں دے کر جاؤں گا جو نسلیں آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر جہاں پر 10 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہو تو سبحان اللہ پڑھنے پر کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات فرمائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستو آج اگر میرا بس چلتا، یقین مانیے آج میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں دن کی قدر کر لو، یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے نصیب کے تالے کھل جاتے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج زبردستی یہ عمل پڑھو، کیونکہ اس عمل سے تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگو مل جاتا ہے، اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہے۔ روزگار کے لیے پڑھو، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اولاد نرینہ انشاءاللہ مانگو گے اولاد مل جائے گی۔ پڑھ کے دیکھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا بڑا ہو
آج رجب کی اس خاص جمعرات کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے۔ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھ سکتے ہیں، شام تک کوئی اللہ کا ولی آ جائے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ شام کو اگر پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستو، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ مشکل وقت آتا ہے، پھر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے تسبیحات پڑھتے ہیں، اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری ان تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جمعرات کے دن یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو۔ صرف نیت کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو، جو بہتر لگے، 1 بار 2 بار 3 بار، جتنا دل کرے۔ دل مانے تو آپ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی آپ کو جو بھی دل کرے، ہر چیز تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر دل مانے تو آپ کا جو بھی ایک نام، ہماری خوشی، مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اللہ پاک کے ناموں کو کامنٹس میں دیکھتے ہوئے، تو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کا دل کرے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اسی لیے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ دوستوں، اور آج جو لوگ اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ صرف 1 بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں اور اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اجتماعی دعا میں شامل کروا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو۔ اب میرے بھائیوں، دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے دوستوں؟ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، جو بھی مقصد ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جو بھی چاہتے ہو، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، کسی بیماری کے لیے پریشان ہے، کسی مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے وظیفہ پڑھنا ہے ہر بندہ۔ تو آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو صرف آپ نے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر شیطانی اثرات ختم ہو جاتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نیتیں اور حاجتیں زبان پر لے آئیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کی اس خاص جمعرات کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے،
تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ یہ کون رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص جمعرات کے دن اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ ذرا، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے گھر پر دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، جس طرح اللہ والے ان مذاہب کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستو آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم تو جلد بازی میں لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن جو ہے وہ موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، پڑھنے پر آنے میں یاد رکھیے گا غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے اگر آپ جلد بازی میں پڑھیں گے تو بھی، لیکن ساتھیوں، بزرگ، بھائی بہنوں، لیکن یاد رکھنا رب کے دینے میں کبھی آج تک جو ہے وہ کبھی نہیں آ سکتی کمی، کبھی زندگی میں۔ دوستو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، محلے میں شور مچ جائے گا اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھیں، وظائف کی تعداد کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 313 بار پڑھنا ہے۔ ایک وظیفہ سب کچھ آپ کو تفصیلی طور پر سامنے اسکرین پر بھی بھیجنے کی ہر طرح سے کوشش کروں گا، بس آپ نے اپنی طرف سے کمی پیشی جلد بازی میں نہیں کرنا، عمل اچھی طرح عمل کو سمجھنا ہے پھر کرنا ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کریم کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے، چاہے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 313 بار اچھی طرح کاؤنٹ کر کے کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور 313 بار پڑھتے ہی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت کا تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگے مل جائے گا، گاڑی مانگو مل جائے گی، جو کچھ مانگو گے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بے اولادوں کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اولاد مل جاتی ہے، اللہ پاک اولاد عطا فرما دیتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے، مقروضوں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفتر، دکان، کاروبار، ترقی، عروج، کامیابی کے لیے ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستوں سورہ کوثر، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کوثر، بے شک ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نیام و نشان ہوگا۔ یعنی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستوں اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، شان کے مطابق ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو رب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں رجب کی اس خاص جمعرات کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ نے پڑھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل کا دوسرا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب دینے پر آتا ہے
تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ دوستوں بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس لگے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا جسم لرز گیا یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے۔ تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت عطا فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو گئی ہے، ہر دعا فوراً قبول ہو گئی ہے۔ دوستو، اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 10 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا۔ یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر اور رب کریم سے اپنی حاجات رب کریم کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رجب کی جو وہ رب کا مہینہ ہے، اور رجب کی 8 تاریخ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج بڑی ہی خاص دن ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ضروری ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیں کہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ کو 2 وظائف میں نے بتا دی ہیں۔ پہلا وظیفہ 313 بار سبحان اللہ کا، دوسرا وظیفہ سورہ کوثر 10 بار، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پڑھ لیا، 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنے ربی کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر، گاڑی، دولت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی، تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں، اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں دور ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق اور دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا وہابو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس طرح پڑھنا ہے؟ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا، یا وہابو 4 بار ہو گیا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے راستے کھل جاتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جاتا ہے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور میرے بھائیوں میری بہنوں دوستوں کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوستوں، صرف رجب کی اس دوسری
جمعرات کا خالص موقع ہے، اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورے سال پچھتاوے کے سوا آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ آج اس برکت والی جمعرات تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جمعرات کا دن تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن رجب کی یہ دوسری جمعرات سال میں ایک بار آتی ہے، اور آج وہ عمل جمعرات والے دن ایسا عمل دے کر جاؤں گا، یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل بتائی ترتیب سے آپ نے اگر پڑھ لیا، آپ نے اب کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ اب عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے، غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے لاڈلے مہینے میں اور اس لاڈلی جمعرات کو جو کہ رب کی لاڈلی جمعرات ہے، اور جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کی لاڈلی جمعرات کو غوث پاک جو اللہ کے لاڈلے ولی ہیں ان کا لاڈلا بتایا ہو وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین مانیے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی کوئی ایسی پریشانی جو پورا سال پوری زندگی اس کے گھر سے اس کو چھو کر گزر جائے، مجال ہے شوہر اس کو گالی دے کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں دکھا دے، ظلم کر کے دکھا دے، بہت ظلم کر کے دکھائے، مجال ہے کسی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی غربت اور غریبی کی کہ پورا سال پوری زندگی تمہارے گھر کو چھو کر گزر جائے۔ رب کے لاڈلے کو کوئی کیا مجال کوئی چھو سکتا ہے؟ رب کے لاڈلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بننے کے لیے اس وظیفے کو اگر آج تم نے نہ پڑھا، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ غوث پاک کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتایا ہوا سب سے بڑا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں شامل نہ کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو گیا، کچھ بھی حاصل نہ کیا، آپ نے کچھ پایا ہی نہیں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھی بھیجنے لگا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو اسکرین پر بھیجوں گا، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اور نہ ہو سمجھ میں آئے تو اپنے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجیے گا لازمی طور پر، اور چاہیں تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے پڑھ لیں، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اسکرین پر دیکھو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اسی وقت آپ کو دکھ رہا ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، دل سے یقین سے پڑھیے گا، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اپنے انداز میں آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھ کے میرے بھائیوں بزرگوں ہر طرح کی بیماری پریشانی میں، ہر طرح کی مشکل میں پریشانی میں یا حل المشکلات کا وظیفہ ہمیشہ سے کامیابی کی طرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں لے کر جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا حل المشکلات کو پڑھ کے جتنا درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھ لیجیے گا، اور کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں، اور لیکن جو آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کر جاتے ہیں، اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے، ہمیں ہی ہوتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ نے آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور آپ لوگوں نے اس دعا میں اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میری ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے آرے آتے ہیں، اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضروری نہیں سجدے میں چلے جائیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں سجدے میں جا کر دعا مانگ لیں، دیکھیے کتنی جلدی آپ کے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ آ انسان، آ انسان میری بارگاہ میں آ،
میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچوں کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بن پیش کر، سب چیزیں پیش کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے پورے 100 بار 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں بہنوں ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا کوئی بھی جو نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔